السلام علیکم خواتین و حضرات. پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا انجمن ترقی پسند مصنفین اردو کے حوالے سے، اور تھوڑا سا اپنا تعارف کراتا چلوں. آلریڈی کرا دیا گیا ہے کہ میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں. لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی میں کام کرتا ہوں، اور سائیکیٹری سے مجھے وابستہ ہوئے کم سے کم 30 سال ہو گئے ہیں، اور تقریباً سارے صوبوں میں میں کام کر چکا ہوں. اپنی سرکاری نوکری جو پہلے میری تھی اس کے حوالے سے مجھ سے کہا گیا کہ خودکشی کے بارے میں آپ نے کچھ بات کرنی ہے، یعنی میں نے کچھ بات کرنی ہے. عام طور پہ جب ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جو سوالات جوابات کا سلسلہ چلتا ہے، لہٰذا گفتگو کا موقع مل جاتا ہے، سوالات مل جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے کہا گیا کہ مجھے خود ہی یہ ساری بات کرنی ہے، یعنی خود کلامی کرنی ہے. نوی تو چلیے، خود کلامی ہے تو خود کلامی سے ہی گفتگو میں کبھی کبھی مجھے انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ میری اردو بھی کم و بیش اتنی کمزور ہے جتنی انگریزی. اور دوسری بات یہ کہ اس میں بہت ساری جگہوں پہ انگریزی کا کوئی مترادف ملتا نہیں ہے ٹرمینالوجیز کا، لہٰذا اس کی ابتدا ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. خودکشی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک انسان کوئی ایسا کام کرے جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس میں اس کی زندگی چلی جائے، اور اس کو خود بھی پتہ ہو کہ اس کام سے زندگی چلی جائے گی. یعنی نہ اس میں اتفاق ہے، نہ کم علمی ہے، نہ ارادے کی کمی ہے. پورے ارادے کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ ایک ایسا انسان کام کرے کہ جس میں اس کو پتہ ہو کہ اس کی زندگی چلی جائے گی. خودکشی کی اگر اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں تو جو دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہیں، شماریات ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ تقریباً 8 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کرتے ہیں، مرد عورت بچے ملا کے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے، اس لیے کہ بیماریوں سے مرنے میں اتنا ذہنی دھچکا نہیں پہنچتا جتنا کہ ایک انسان اپنے آپ کو خود ختم کر لے. تو وہ تو ایک الگ کہانی ہے ہی کہ وہ انسان کتنی اذیت سے گزر رہا تھا. لیکن جو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے جو اذیت چھوڑ جاتے ہیں وہ، یا چھوڑ جاتی ہیں وہ، کہ جیسے ان کی کچھ مدد نہیں کر سکے وہ پیچھے رہنے والے، اور ان کو اس حد تک جانا پڑا کہ اپنی زندگی جیسی چیز انسان ختم کر لے. تو اس حوالے سے خودکشی ایک بہت ہی اندوہناک موت ہے، ایک بہت ہی تکلیف دہ موت. جب اعداد و شمار کی بات ہم نے کی تو 8 لاکھ کے آس پاس کی بات کی، تو پھر یہ بھی بات ضروری ہے کہ ہم یہ آپ کو بتائیں کہ مردوں میں کہیں زیادہ کامن ہے، بلکہ 2-3 ٹائمز مور کامن اگر ہم خواتین سے مقابلہ کریں. تو اگر ہم عمر کو دیکھیں تو 2 پیکس اس کی آتی ہیں. ایک آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ بالکل نوجوانی ہے، 18 19 20 21 22 سال، پہلا پیک یہ ہے جو آج کل بہت کامن ہے. اور دوسرا پیک اس میں آتا ہے کہ جو اولڈ ایج جس کو ہم کہتے ہیں کہ 70 65 70، اس ایج میں ایک پیک اور آتا ہے ڈپریشن اور سوسائڈ کا. اعداد و شماری بھی بتاتے ہیں کہ اب نوجوانوں میں زیادہ تیزی کے ساتھ رجحان بڑھ رہا ہے مقابلتاً جو اولڈ ایج والا پیک تھا. اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ شادی شدہ لوگوں میں نسبتاً کم ہے بنسبت ان کے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، یا جو وڈوز اینڈ ڈیورسیز، ان میں کمپیریٹیولی زیادہ سے زیادہ کامن ہوتی چلی جاتی ہیں. اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں پہ میکینیکل لائف زیادہ ہے، مشینی زندگی زیادہ ہے، جو ویری ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں تھوڑا سا زیادہ خودکشی کا رجحان ہے. اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ
جہاں پہ جو اسلامک کنٹریز میں خودکشی کا جو اعداد و شمار کے مطابق کم ہے رجحان، ان کے مقابلے میں کہ جہاں پہ مذہب کم سے کم ان کا سرکاری ارسپیکٹو ہے، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں کتنا عمل نہیں کر رہے ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال جو ایک بلیف سسٹم ہے وہ بہت سارے لوگوں کو روکتا ہے اسلامک کنٹریز میں خودکشی کرنے سے۔ جب یہ بات کسی پر اعداد و شمار کی ہو گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈولیسنس یعنی لڑکپن کی عمر میں اب خودکشی کا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو دیکھا یہی گیا ہے کہ فائر آرمز، ڈوب کے مرنا، پھندا لگا کے مرنا، وہ چیزیں کھا لینا پی لینا کہ جو زہریلی ہوتی ہیں، جس میں کہ اوور ڈوز بھی آتی ہے، وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جیسے وہ فنس چوہے مار دوائی کھا لی، فنائل پی لیا، یہ سارے مینز ہیں کہ جو خودکشی کرنے کے لیے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے وہ بھی ایسے بھی پیشنٹس کو ڈیل کیا ہے کہ جن کے رشتہ داروں نے بتایا کہ جو ان کے بچوں نے یا ان کی جو بھی ان کے مریض تھے کہ ریل کی پٹری کے آگے اچانک ریل آ رہی تھی اور اچانک چھلانگ ماری اور ریل کے نیچے آ کے ختم ہو گئے، چلتی گاڑی کے سے کود جانا۔ یہ بہت سارے طریقے ہیں، ظاہری بات ہے، لیکن جو زیادہ کامن طریقے ہیں وہ فائر آرمز کے طریقے خاص طور پر مردوں میں زیادہ کامن ہیں، اور اوور ڈوزیج کے طریقے عورتوں میں زیادہ کامن ہیں۔ اب اگر ہم آتے ہیں خودکشی کی وجوہات کی طرف، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خودکشی کی وجوہات کو ہم اگر ایسے لے لیں کہ یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں جینیٹک ایلیمنٹ بھی ہے، یعنی ایسا بھی ہے کہ بعض خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور ہمارا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خودکشی جینز میں بھی ٹریول کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارا علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خودکشی کی جو یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انسان کے اندر خودکشی کے رجحانات پہلے ہی سے موجود ہیں، جس میں جینز ہے، جس میں پرسنالٹی ہے، جس میں ارلی لائف ایونٹس ہیں، اگر بہت کوئی یعنی مشکل سے کسی کا گزارا ہوا ہو اور جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں ایسی تبدیلیاں آ گئی ہوں کہ اس کو بہت ساری چیزوں کی ہینڈلنگ نہ آتی ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو زیادہ رسکی کر دیتی ہیں، زیادہ ولنریبل کر دیتی ہیں۔ کب ولنریبل کر دیتی ہیں؟ کہ جب خودکشی کی، اب میں دوسرے کازز کی طرف آتا ہوں، یعنی اگر ہم ان کو ریموٹ کازز لے لیں تو جو امیڈیٹ کازز بنتے ہیں اس میں فزیکل النیسز، یعنی کوئی بھی طویل بیماری، کوئی بھی تکلیف دہ بیماری، کوئی بھی ایسی بیماری جس میں درد ہر وقت انسان کو ہو رہا ہو، انٹریکٹیبل پین جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی بیماری کی جو انسان کو ڈسیبل کر دے، یعنی وہ اپنے روٹین کے کاموں کو کرنے کے قابل نہ رہے۔ پھر اس کے علاوہ مرگی کی بیماریوں میں، ہیڈ انجریز میں، الکوہولکس میں، ڈرگ ڈپینڈنس، ہر طرح کا جتنا بھی نشے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب لوگوں میں خودکشی، یعنی یہ وجوہات ہیں خودکشی کی۔ یعنی پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم بات کریں بایولوجیکل، بلکہ اس کو ایسے کر لیجیے کہ بایولوجیکل کازز میں پہلا کہ کون لوگ پری ڈسپوز ہیں، تو وہ لوگ کہ جو جینیٹیکلی پری ڈسپوزڈ ہیں، وہ لوگ جو پرسنالٹی وائز پری ڈسپوز ہیں، اور اوور اینڈ ابو اگر ان کو یہ وجوہات بھی آ گئی سامنے کہ ایپیلیپسی ہے، الکوہولزم ہے، ہیڈ انجری ہوئی ہے کسی کو بہت کینسر ہو گیا، ٹرمینل اسٹیج آف کینسر ہے، تکلیف دہ کینسر ہے، تو یہ ساری چیزیں پلس اب آ جاتے ہیں سائیکیٹرک بیماریوں کی طرف کہ سائیکیٹرک بیماری یوں تو کافی ساری ہیں کہ جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیزوفرینیا بھی ہے اور ڈرگ ڈپینڈنس بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو گفتگو ہے اس کو میں اگر زیادہ زور رکھوں ڈپریشن کی بیماری کے اوپر تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اعداد و شمار بھی یہ بتاتے ہیں کہ سائیکیٹرک کی بیماریوں میں بھی سب سے جو کامن بیماری ہے وہ ڈپریشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا دوبارہ چلوں کہ مطلب دنیا میں اموات ہونے کی جو
یعنی اعداد و شمار ہے اس میں سوسائڈ کافی اوپر آتا ہے. یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ایک جب ہم لمبی لسٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو خودکشی کہیں اوپر آتی ہے کہ جو لوگ خودکشی سے مر جاتے ہیں وہ میرا خیال ہے 4-5 نمبر پہ ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ خودکشی سے مر جاتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کازز کی، تو میڈیکل کازز کے بعد پھر ڈپریشن. اچھا، اس کے علاوہ سوشل کازز کی بات کر لیتے ہیں. تو سوشل کازز میں مطلب پاورٹی، ان امپلائمنٹ، یعنی جاب نہ ہونا، تنہائی کا احساس، بلکہ یہاں پہ ایک میں ٹیکنیکل ورڈ استعمال کروں گا کہ جس کو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اینومک سوسائڈ، کہ جب معاشرے میں اتنا ڈس انٹیگریشن ہو جاتا ہے کہ کسی کو کسی کی خبر یا پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرسان حال ہو تو کہیں کیسی گزری ہے دل پہ تیرے بات، دن گزارا ہے کس طرح ہم نے اور رات کیسی کٹی ہے تیرے بعد. تو مطلب پرسان حال کوئی جب نہیں ہوتا تو پوری سوسائٹی میں ایک ڈس انٹیگریشن ہے. وہاں سے جو احساس تنہائی، وہ ایک سوشل کازز کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کاز آتا ہے، اور جو مجھے لگتا ہے ایک آبزرور کے طور پہ، ایک سائیکیٹرک آبزرور کے طور پر، کہ یہ بہت امپورٹنٹ کاز ہے آج کل. اب ان ساری کازز کی بات کرنے کے بعد مطلب میں تھوڑا سا اب اس کی بات کروں کہ ہم ان ساری چیزوں کو کیسے روک سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے، اگر جو میں نے جن بیماریوں کی بات آپ سے کی، ان بیماریوں کا تدارک، ٹریٹمنٹ، ایفیکٹو ٹریٹمنٹ، وہ تو ایک پرائمری پریونشن سمجھ لیجئے، یعنی پرائمریلی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. چلیے میں تھوڑا سا یہاں پہ آئی ایم سو سوری کہ میں ایک کامہ لگا کے ایک اور طرف نکلتا ہوں، اور ہم سوسائڈ کو ایسے پریونشن میں لے کر آتے ہیں کہ پہلا پریونشن یہ ہے کہ آپ ان بیماریوں کا ڈائگنوسس کر لیں کہ جو امیڈیٹلی سوسائڈ سے پہلے آتی ہیں، اور وہ چاہے الکوہلزم ہو، چاہے ایپیلیپسی ہو. لیکن موسٹ آف دی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن آ گیا بیماری خودکشی سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس وہ ذرائع موجود ہونے چاہیے کہ جو خصوصی طور پہ ڈپریشن اور عمومی طور پہ وہ ساری بیماریاں اور ساری کنڈیشن جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، ان کی ارلی ڈائگنوسس کا بندوبست ہونا چاہیے. یعنی ہماری ہیلتھ سروسز کو اتنا اویئرنیس آپ کو دینا چاہیے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ اگر میرا آج دل نہیں لگ رہا ہے، اگر میں اداس ہوں، اگر میں پریشان ہوں، میں ڈپریشن کے علامات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ڈپریشن کی بیماری ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈپریشن کی بیماری میں 15 سے 20% لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. تو اندر کہیں الارم بجنا چاہیے کہ مجھے اب کنسلٹ کر لینا چاہیے کسی کو. اگر میرے خاندان میں کسی کو کینسر کی بیماری ہے اور وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، تو میرے اندر الارم بجنا چاہیے کہ کینسر کی بیماریوں میں 35% لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ بھی ان کا کرا لینا چاہیے. یہاں پہ میں غلط فہمی کا تدارک کرنا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی بہت سیویئر جان لیوا بیماری جیسے کہ کینسر ہو گیا ہے تو اس کو لازمی طور پہ ڈپریشن تو اس کو ہو ہی جائے گا. تو اول تو میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو لازمی نہیں ہے کہ اس کو ڈپریشن ہو جائے، اور نمبر 2 کہ اگر اس کو ڈپریشن ہو گیا تو آپ اس کو ڈپریسو ریئیکشن مت سمجھیے کہ وہ کینسر کی وجہ سے ریئیکشن کے طور پہ ہو گیا، بلکہ اس کو بیماری کے طور پہ لیجئے. اور اگر آپ اس کی بیماری کا علاج کر لیں گے تو اس کا پھر سوسائڈ کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. کینسر کے اوپر اس کے کتنے اچھے مثبت اثرات پڑیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں سوسائڈ کے چانسز ہم اپنا رول پورا پلے کر دیں گے. تو ارلی ڈیٹیکشن آف یہ جو ساری النیسز ہیں، یعنی معاشرے میں اتنا اویئرنیس ہونا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری پریونشن آف سوسائڈ کی، کہ معاشرے میں ایک اچھا اویئرنیس ہونا چاہیے ان بیماریوں کا، اس بات کا کہ مطلب سوسائڈ کی کیا کیا کازز ہو سکتی ہیں. پھر معاشرے میں ہمیں وہ انتظامات کرنے چاہیے
کہ جہاں پہ وہ تمام ذرائع کہ جن سے خودکشی ہو سکتی ہے ان کے اوپر کوئی کنٹرول ہو، جیسے کہ فائر آرمز پہ کنٹرول ہو، جیسے کہ میڈیسنس کی ڈسپینسنگ پہ کنٹرول ہو، جیسے کہ زہر مار کرنے والے جو زہر آلود چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ انسیکٹیسائڈس ہی کیوں نہ ہوں، ان کا کوئی انتظام ایسا ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کیا ہے، اس کو کیسے پریزرو کرنا ہے، گھر میں رکھنا ہے تو کہاں پہ رکھنا ہے، کن کن لوگوں سے بچانا ہے۔ تو ان کو پھر معاشرے میں ان ساری چیزوں کا رجحان ختم ہو جانا چاہیے کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی ہے تو اس کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کر لیا جائے کہ مطلب وہ آدمی وہ عورت کہ جو خودکشی کے کئی احساسات دماغ اور دل میں رکھتی ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کیسے کرنا چاہیے، تو اس کو اپنی میڈیا کے ذریعے یا اس کو اتنا ایڈورٹائز کیا کسی ایک سوسائڈ کو معاشرے میں کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی بتا دیا کہ جو پوٹینشیل سوسائڈ ڈوئرس تھے کہ جی وہ چیز ہے اس طرح سے کر لو تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اویئرنیس پھیلانا، ذرائع کو کنٹرول کرنا، اور اس کے بعد پروپیگیشن کو روکنا، یہ تو ہو گیا پرائمری پریونشن۔ پھر سیکنڈری پریونشن کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو ڈائگنوز کر لیا کہ اس کو وہ النس ہے کہ جس میں سوسائڈ کا رسک بڑھ جاتا ہے، تو آپ اس النس کو ایفیکٹولی ٹریٹ کریں، اور جس میں ٹاپ آف آل میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈپریشن آتا ہے۔ ڈپریشن کے لیے 5 منٹ اگر مجھے یاد رہا اور وقت بچا تو الگ سے بھی آپ سے لوں گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جن کو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ڈپریشن کے پوٹینشیل نہ رسک کی پیشنٹس ہیں، کیونکہ دیکھیے ہر آدمی جو ڈپریشن میں ہے وہ سوسائڈل تو نہیں ہے۔ تو سوسائڈل کون لوگ ہیں کہ جن میں آپ کو نظر آئے کہ یا تو وہ سوسائڈ کی بات کر رہے ہیں، یا وہ بالکل ہی کٹ کے رہ گئے ہیں، یا وہ کوئی ایسے انڈیکیشنز دے رہے ہیں۔ انڈیکیشن سے مراد یہ کہ جیسے وہ اب آج کل رشتہ داروں سے مل رہے ہیں ایک ایک کر کے، جیسے کہ وہ فائنل ایک فیئر میٹنگز ہوتی ہیں، اپنا سوسائڈل نوٹ چھوڑ رہے ہیں، بینک کے چیزوں کو سیدھے کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ پنکھا کہاں لگا ہوا ہے، کنڈی کہاں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ سائلنٹ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں، اور اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ لے کر آ رہے ہیں تو دس از ڈیوٹی آف سائیکیٹرسٹ کہ وہ دیکھے کہ اس کے اندر سوسائڈل رسک ہے کہ نہیں، یہ سوسائڈ کی بات کر رہا ہے، کہیں مایوسی میں اس لیول تک تو نہیں پہنچ گیا کہ جہاں پہ اس کو سوسائڈ کے علاوہ اب اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر یہ سارے انڈیکیٹرز ہمیں ملتے ہیں تو ان کا ایفیکٹو ٹریٹمنٹ اور ہاسپٹلائزیشن۔ تو یہ بات تھوڑی سی تھی کہ مطلب ہم ان کو پریونٹ کیسے کریں، اور اگر کوئی وہ النس کا شکار ہے کہ جس میں پوٹینشیلی ایک آدمی سوسائڈ کر سکتا ہے تو اس النس کو کیسے ایفیکٹولی ٹریٹ کریں، اور اگر سوسائڈل ٹینڈنسیز کسی میں آ ہی گئی ہیں یا ایک آدھ آپ کو ہسٹری میں ایسا مل رہا ہے کہ اس نے ایک آدھ اٹیمپٹ کر چکا ہے تو اس کو پھر ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ایکٹیولی ایفیکٹولی بلکہ ایگریسولی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ 15-20-25 دنوں میں سوسائڈ کا رسک اس کا کم ہو جائے اور پھر وہ واپس آپ اس کو بیک ٹو ہوم کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو باتیں تھیں جو کہ ہم نے کی مطلب سوسائڈل ٹینڈنسیز کی پریونشن کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا ہے۔ جو چند ایک اور بات جو میں مطلب میرا خیال یہ وہ کتابی باتیں جو شاید کوئی بھی کرے اور اس کو کرنی چاہیے، لیکن میں چند ایک باتیں آپ سے اور بھی کروں گا کہ سوسائڈ تو وہ عمل ہے کہ جہاں پہ زندگی کو ختم کر لیا۔ اب 30 سال کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت سے لوگ پیسیولی سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایکٹیو سوسائڈ تو یہ کہ گلے پہ پھندر ڈالا، فائر آرم یہاں رکھا، ٹھس ختم ہو گیا، ایکٹیو سوسائڈ۔ یہ پیسیو سوسائڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ پیسیو سوسائڈ ہوتی ہے سیلف نگلیکٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو سونا چاہیے پر اگر آپ نہیں سوتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے، آپ نہیں لیتے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز کا ایفیکٹو ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے، وہ چھوڑو یار کیا ہوتا ہے، کھاتے پیتے مرو نا۔ تو مطلب وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ایکسرسائز یا ریلیکسیشن ٹریننگ یا ریلیکسیشن کرنا آپ کی اپنی صحت کے لیے اچھا ہے، آپ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہولڈنگ کرنے میں، اوور ورک کرنے میں، 24 گھنٹے کمائی کی فکر میں رہنے میں، دماغ کو سکون نہ دینے میں کیا کیا نقصانات ہیں، آپ کو پتہ ہے، مگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل ریزنز بنتی ہیں نا، کیونکہ جب ہم سوسائڈ کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب سوسائڈ غریبوں میں زیادہ کامن ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ بائی اینڈ لارج سوشل اکنامک کنڈیشنز میں، یہ ٹھیک ہے کہ پاورٹی از ون آف دا ریزن، ان امپلائمنٹ بھی ایک ریزن ہے کہ جو سوسائڈ سے قریب لے جاتی ہے، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹریس کی ہینڈلنگ کیپیسٹی تقریباً سارے کے سارے اکنامک کلاسز میں ایک ہی جیسی اچھی یا بری ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، ہمارے پاس کوئی ایسے کلیئر کٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی امیروں میں سوسائڈ نہیں ہوتا یا غریبوں میں سوسائڈ بہت ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کی جو بھی کنڈیشنز ہیں، لیکن اپنی لیونگ کنڈیشنز کو آپ اتنا ہیلدی رکھ سکتے ہیں کہ آپ زندگی سے قریب رہیں۔ مطلب آپ وہ سب کام کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں، آپ کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں کہ جو افیکٹو مہنگا ٹریٹمنٹ افورڈ کر سکیں، بٹ اسٹل مطلب آپ کے پاس بستر تو ہے، آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی تو ہے، آپ کے پاس عزیز رشتہ دار تو ہیں کہ جن سے آپ بات کر سکیں۔ تو جو تنہائی کو بانٹنا، مایوسیوں کو ختم کرنا، مسکراہٹوں کو بانٹنا، بکھیرنا، اپنانا اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں خوش ہونا، یہ ساری وہ چیزیں کہ جو آپ کو زندگی سے قریب تر کر دیتی ہیں، جو آپ کو زندگی سے قریب تر کر دیتی ہیں۔ تو یہ پھر وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں یعنی آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اینومک سوسائڈ کی میں نے بات کی تھی نا، کہ مطلب تنہائی سے مایوسی، تو وہ چیز کم سے کم ہم بہت آسانی کے ساتھ کور کر سکتے ہیں۔ میں کسی بھی آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مطلب اپنے آپ کو دل کے دورے سے بچا لینا، اپنے آپ کو ڈائبٹیز ہونے سے بچا لینا۔ ہر جگہ کی یہ ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انسان کو بیماریوں سے دور رکھتی ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ سب کچھ ہو ہی جائے تو اس کے علاج کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب اپنے آپ کو آپ نے ڈبل رسک میں ڈال دیا۔ اور میں بہت سارے ایسے کرونک النیسز کے پیشنٹس کو دیکھتا ہوں کہ جو ایک ڈینائل جیسے فیس میں چلے جاتے ہیں، اور نہیں جی کیا کرنا ہے، علاج سے کیا ہوگا، دوائیاں کھائے جاؤ، رہنا تو وہی ہے، سب کچھ وہی رہنا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ مطلب ہمیں مرنا ہے ایک دن، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، پر جو کوالٹی آف لائف خراب ہوتی ہے اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہمیں رکھنا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آخر میں ڈپریشن پہ ضرور کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دوسری بات ہے کہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں اس میں تیسرے نمبر پر اس وقت ڈپریشن آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن کے بارے میں اب تک سب کا رویہ یہ ہے کہ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں اپنے ول پاور سے شکست دے سکتا ہوں۔ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں جب چاہوں ختم کر دوں۔ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو خواتین و حضرات، میرے معزز مہمانوں، بات ہے کہ ڈپریشن اب ایک ایسی ہی بیماری ہے کہ جیسے ڈائبٹیز میلائٹس، اور جس طرح ڈائبٹیز میلائٹس کو میں اپنے ول پاور سے ختم نہیں کر سکتا ہوں، اس طرح سے میں ڈپریشن کو بھی ختم نہیں کر سکتا ہوں۔ معاشرے میں بہت زیادہ رجحان ہے، ابھی تک ہم اویئرنیس پیدا کرنے میں تھک گئے، اب تو بہت کوشش ہی کر رہے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ ابھی بھی لوگ ہمارے پاس یہی کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی کے بغیر علاج کیا نہیں ہو سکتا؟ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اور کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ جہاں پہ دوائی یا دوائی سے ملتی جلتی کسی چیز سے کسی بھی بیماری کا علاج ہوتا ہو، تو میں ڈپریشن کا علاج بھی بغیر دوائی سے کرنے کے لیے راضی ہوں۔ کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ جہاں صرف ٹاک تھیراپی سے، جہاں صرف کاؤنسلنگ سے، جہاں صرف سائیکو تھیراپی سے کسی مرض کا علاج ہوتا ہو، جہاں میرا چشمہ اتر جائے اس کاؤنسلنگ سے، جہاں کسی کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے صرف ٹاک تھیراپی سے، سائیکو تھیراپی سے، تو وہاں پہ ڈپریشن کا علاج بھی ہم باقی چیزوں سے کرنے کے لیے راضی ہیں۔ یہ بات کیوں کہنا ضروری ہے؟ کہ ڈپریشن اس وقت سب سے تیسرے نمبر پہ کامن بیماری ہے۔ 2، خودکشی کے مریضوں میں سب سے زیادہ مریض دیکھے گئے ہیں ڈپریشن کے۔ 3، ڈپریشن ہوتا ہے بالکل ینگ ایج میں آج کل۔ 4، کہ ڈپریشن انسان کو اس کی کیپیبلٹیز کو 60% تک لے کے چلا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی جو 100 ڈگری پہ پہلے کام کر رہا تھا اب وہ 40 ڈگری کے اوپر کام کر رہا ہے۔ پورے کا پورا اتنا فاسٹ پیسنگ آج کل لائف ہو گئی ہے کہ اپنی زندگی میں وہ باقی سارے لوگوں سے پیچھے رہ گیا۔ اب اس کو ڈس اپوائنٹمنٹس ہونے شروع ہوئے، اب اس کو اسٹریس ہونا شروع ہوا، اور اسٹریس ہینڈلنگ ڈپریشن میں کم ہو جاتی ہے اور زیادہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ
ایک آدمی جیسے دلدل میں اگر آپ اگلا قدم ڈالیں تو اور نیچے چلے جاتے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ الٹیمیٹلی ڈوب جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ چلے گا جب موقع ہوگا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔